معاشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا، تیسرا آگ سے آزادی کا، کہیے نا سبحان اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 15 مارچ یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اقدام ہے، حکومتی سطح پر بھی اس کو منانے کا اعلان ہوا، اور بنیادی مقصد سوشل میڈیا پر سید عالم علیہ السلام، دین اسلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام علیہم رضوان، ان پاک ذاتوں کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا، بے ادبی پر مبنی ویڈیوز، گستاخانہ انداز پر مختلف قسم کے کلپس، اور دشمنان اسلام نے یہ لاکھوں کی تعداد میں یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اور دن رات وہ ذات کے جس ذات میں رب نے عیب نہیں رکھا، خلقت مبرأ من کل عیب، اس ذات بے عیب کہ جن کا نام نامی اسم گرامی ہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جن کی ہر وقت ہر حال میں تعریف ہی کی جائے، اس ذات اقدس کے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا اور گستاخانہ اور توہین آمیز باتیں، جو یقیناً پورے عالم اسلام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے لیے کڑا امتحان بھی۔ ناموس رسالت، تعظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایک محض فروعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایمانی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے تو بہت سارے واقعات، اس کا پس منظر جب ہم آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں کس قدر غیرت کا اظہار فرماتا ہے اور جلال کا اظہار فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کلام فرماتے، سیرت کی کتابوں میں درج ہے، آقا علیہ السلام کا کلام ٹھہر ٹھہر کے ہوتا، سننے والا ان الفاظ کو گننا بھی چاہتا، کلمات طیبات کو تو گن سکتا تھا۔ آخر کلام نبوت ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی تھی جو تشریح طلب اور وضاحت طلب ہوتی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان راعینا یا رسول اللہ عرض کرتے تھے، حضور ہماری رعایت فرمائیں۔ اس میں بھی کیا کمال ادب تھا کہ دوبارہ فرمائیں یہ نہیں کہتے، رعایت فرمائیں۔ عرب زبان ام اللسان ہے، ایک ہی چیز کے 500 نام اور عنوان عرب لینگویج کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہودی لینگویج کے اندر یہی رائنا کو رعینا پڑھا جائے تو معاذ اللہ معنی بنتا تھا ہمارا چرواہا، اے ہمارے چرواہے۔ صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کی لغت سے واقف تھے، وہ سن کے جلال میں آ گئے کہ یہ تو توہین کی نیت سے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آئندہ اگر میں نے کسی سنا، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، انہوں نے فرمایا کہ آئندہ اگر میں نے کسی کی زبان سے سنا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں کسی نے یہ لفظ بولا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہودیوں نے کہا جی کہ وہاں تو سب یہی کہتے ہیں، حالانکہ نہیں، وہ راعینا کہتے تھے۔ یہ بارگاہ میں جواب سن کر حاضر ہوئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اب پھر سمجھے یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ پہلا پارہ ہے ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی دوسری صورت سورہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، ہرگز راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں عرض کرو کہ حضور ہم پہ نظر رکھیں، واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے غور کیا، ایک لفظ صحیح نیت کے ساتھ بھی
کہا جا رہا ہو مگر اسی لفظ کو معمولی سے بدل کر غیر دوسرا معنی لے آئیں گستاخی کا، تو تحفظ ناموس رسالت اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا اہتمام یہ ہے کہ رب العزت اس لفظ کو ہی ختم کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ ہزاروں لفظ موجود ہیں، وہ بولو دربار حبیب میں، وہ لفظ ہی نہ بولو جس سے کسی دشمن کو میرے حبیب علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا موقع ملے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، حکومتوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کو واچ کرنے والے اداروں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف سلیب و قشقے والا ہی بے ادبی کرے تو ہم اس کو لائق گردن زنی قرار دیں، اور کوئی مسلمانی کا روپ دھار کر جو مرضی بول جائے اور اس کو ہزار گستاخیاں معاف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تحفظ ناموس رسالت کی اہمیت یہ ہے کہ اس بارگاہ میں کوئی بھی بے ادبی کرے وہ جرم ایک سا ہے، اور سزا جو ہو اس کو شریعت مطہرہ کے قاعدے کے مطابق وہ اس کے لیے اسی انداز پر نافذ کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ضد کر رہے ہیں، گھٹیا الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے زوم کے اندر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہی سلسلہ علم و ادب کو دیکھیں کہ ہمارا یہ 6واں سال ہے، آپ سے محو گفتگو ہیں۔ ہم نے آپ سے نماز اور نماز کے مسائل پر باتیں کی ہیں، غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کرنا ہے، یہ مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تیمم کا طریقہ، تیمم کے مسائل، مسافر کی نماز کیسے، مسافت سفر کیا ہے، اقامت کتنے دن کی ہو تو مسافر ہے، کتنے دن کی ہو تو مسافر نہیں، میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، میت کو کفن کیسا کون پہنائے گا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جنازے کے مسائل کیا ہیں، ایصال ثواب کیا ہے، ایصال ثواب کے طریقے کیا ہیں، ایصال ثواب کے رسم و رواج جو غلط پڑ گئے ہیں اس معاملے میں اصلاح اور تربیت، طلاق کیا ہے، طلاق کون سی طلاق نافذ ہوگی، کس طلاق کے بعد رجوع ہے، کس طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے اولاد پر حقوق کیا ہیں، اولاد کے ماں باپ پر حقوق کیا ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق کیا ہے، گاہک کا دکاندار پہ، دکاندار کا گاہک پہ حق کیا ہے، تلاوت قرآن کی فضیلت، ذکر اللہ کی فضیلت، درود و سلام کی فضیلت، اولیاء کرام کے تذکرے، آئمہ کے، آئمہ فقہ کے، آئمہ اہل بیت کے تذکرے، ان کی سیرتیں، یہ صرف آپ 6 سال کا جو ہمارا سلسلہ علم و ادب شروع ہوا ہے رمضان شریف کے اندر ہی، آپ اس کو نکال کر دیکھیں۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہم امید رکھیں گے کہ آپ سنیں گے، سمجھیں گے اور توفیق اللہ کی طرف سے عمل کی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک بڑے ہی باریک سے معاملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، مذہبی حال حلیے میں، اور ہم لوگ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور آپ سے مخاطب ہے، سامنے قرآن پاک ہے، لیکن یہی حال حلیہ، ایسا ہی کمرہ اور ایسا ہی کیمرہ، اور فرد بندہ بیٹھا بتا رہا ہے صحابہ کی یہ غلطیاں ہیں، اہل بیت کی یہ غلطیاں ہیں، نبی پاک سے معاذ اللہ یہ غلط ہو گیا، فلاں نبیوں سے یہ غلط ہو گیا، فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے خلاف یہ کہہ دیا، فلاں اہل بیت کے فرد نے فلاں کے خلاف یہ کہہ دیا، فلاں ولی کے خلاف فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں امام کے خلاف فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کل قرآن پاک اور اس کی تفاسیر، حدیث اور احادیث کی شروح و کتب سیر، کتب تواریخ، کتب فقہ، جتنی بھی دینی کتب ہیں، کیا ان سب کا مضمون یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کے عیب تلاش کیے جائیں اور اس کو تشت ازبام کیا جائے، لوگوں کو سنایا جائے؟ نتیجہ ہم تو آپ کو غوث پاک کی شان سناتے ہیں، 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 15 سال 2 رکعتوں میں روز قرآن پڑھا، وہ شیخ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، وہ جامعہ مسجد بغداد کے خطیب بھی تھے، وہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے دارالافتاء کے صدر مفتی بھی تھے، صدر مدرس بھی تھے، وہ 13 پیریڈ خود پڑھاتے تھے،
تو ہم تو آپ کو یہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کی محبت دل میں پڑے اور ان کی سیرت اور شان عظمت آپ سنیں. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کمرہ اور کیمرہ اگرچہ ایک جیسا نہ ہو، لیکن بتایا یہ جائے کہ معاذ اللہ یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، ان کو نہیں مانا جائے گا، ان کو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، تو آپ سمجھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس مذہبی آل اولیاء کو دیکھ کے ہم تو وہ شعر یوں کہیں گے کہ بڑے بولے بھالے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ریاض بس آپ کو ہم ہی جانتے ہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سید عالم علیہ السلام کے لیے منفی الفاظ کا استعمال چہار جانب سے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا ایسے الفاظ پہ تعقب، اور ایک بندہ پھر ضد پہ ڈٹا ہو کہ نہیں میں نے یہ لفظ بول دیا ہے تو بول دیا ہے. آپ سوچئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس بندے کے ہاں اللہ کے حبیب پاک کی، رسل و انبیاء کی، اہل بیت اور صحابہ کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ 0.0 بھی ہمارے لیے لائق احترام اور لائق تعظیم نہیں ہے. اگر دل کے اندر ایمان ہے تو ہر مسلمان کو نتیجہ یہی نکالنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہی کسی قریبی سے قریب ہو، ہماری والدہ ہو، والد ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، اور کوئی ہمیں بٹھا کر کہے کہ ہم ان کے عیوب اور نقائص اور خرابیاں آپ کو سنانا چاہتے ہیں، تو کیا خیال ہے دھما چوکڑی لگا کے بڑے خشوع اور خضوع سے ہم اس کو سنیں گے یا ایک تماچا اس کے منہ پہ رسید کریں گے؟ تو ہوتا کون ہے ہمارے گھر کے بارے میں بات کرنے والا؟ کیا ہم ایز اے مسلم، ہمارے نزدیک صحابہ اہل بیت کی عزت ہمارے ماں باپ جتنی بھی نہیں ہے؟ کیا ان نفوس قدسیہ کا مقام، احترام اور وقار ہماری ماں بہن بیٹیوں جتنا بھی نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اسے 1000 بار سوچیے. اور یہ لوگ فراہم کیے گئے مارکیٹوں میں کہ یہ سپر سٹور ہیں، تبلیغ کے دین کے حلیے اور لبادوں کے اندر سپر سٹور ہیں کہ یہاں سے آپ کو جھاڑو بھی ملے گا، لوٹا بھی ملے گا، اور یہاں سے آپ کو سرف بھی ملے گا، صابن بھی ملے گا، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو. اور آپ دیکھیں بہت سارے افراد سوشل میڈیا پر ایسے ہیں کہ ہر فرقے والے کو اپنے من کی غذا اس سے مل رہی ہے، اور حسب ضرورت اپنے ذوق کا کلپ اپنے شوق میں لوگ چڑھا رہے ہیں. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو صرف اور صرف پلے کارڈ اٹھا کر یا 1-2 دن فیس بک پر کچھ پوسٹیں لگا کر یا ایک آدھی ریلی، اس سے بات نہیں. ہمیں مستقل طور پر، ریگولر طور پر ان چیزوں کے خلاف جانے کی ضرورت ہے، اور کوئی کسی کا سر بر پھوڑنے کی حاجت نہیں. ہم مسترد مزاجی سے چلیں، بہتر طریقے سے چلیں. تحفظ ناموس رسالت ہر اعتبار کے ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا اور یہ پریس اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ذکر حبیب تب بھی تھا. آپ خصائص کبریٰ پڑھیں خاتم الحفاظ سیوطی رحمہ اللہ کی، اور اس جیسی دیگر کتب کو پڑھیں تو محدثین نے بعض حضرات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی سیاحت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے میں گئے تو وہاں ایک باغ ہے، اس باغ میں پھول کھلتے ہیں جن کی پتیوں پر سید عالم علیہ السلام کا مبارک نام موجود ہے. یہ کیمرے کے دور سے پہلے کی بات ہے. یہ ذکر رہے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. بس ہمیں سننے، سمجھنے اور شعور کی ضرورت ہے کہ ہم مزے لے لے کر ان پاک ذاتوں کی بے ادبیاں مت سنیں. ہاں اس پر پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ مولوی لوگ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہیں حق سمجھ میں نہ آ جائے. تو بھائی کیا حق سمجھ میں آیا؟ حق یہ سمجھ میں آیا کہ آپ 20 تراویح پڑھتے تھے، 20 سے 8 پر آ گئے، اور گزشتہ سال سے آپ یہ کہنے لگ گئے کہ تراویح سرے سے عبادت ہی کوئی نہیں. کیا آپ یہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والے اسلام سے متاثر ہوئے اور یہ ترقی ہو گئی کہ جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی نہیں فجر کی اذانیں بھی ہوں تو تسلی کریں، اور ہاتھوں میں جتنے پراٹھے اور انڈے اور بریانی کی پلیٹ اور جو کچھ بھی ہو، جب تک شوق سے ریجھ کے ساتھ اس کو ختم نہ کر لیں، آپ کے روزے کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا بھی نہیں سکتی. یہ ترقی ہوئی ہے.
سید عالم علیہ السلام کی سنتیں، وہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہوں، وہ ظہر سے پہلے 4 اور بعد کی 2 ہوں، وہ عصر سے پہلے کی 4، کہ جن کے لیے حدیث میں دعا دی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ اس پہ رحمت کرے. اتنی بڑی دعا دی ہے عصر کی ان 4 سنتوں کے لیے. مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں مؤکدہ، پہلی 4 مؤکدہ ہیں. یہ لفظ استعمال کر دیے جائیں کہ وہ فضول ہے. اللہ کی عبادت فضول ہوئی ہے کبھی؟ اس کے حضور سجدے رائگاں جاتے ہیں. اور دیکھیں میری عبادت رائگاں ہو سکتی ہے میری کسی بھی کجروی اور غلط انداز کی وجہ سے، لیکن جب ہم بات سنت کی کریں تو سنت تو سید عالم علیہ السلام کی ہدایت ربا کا نام. حضور کی سنت معاذ اللہ فضول ہو جائے؟ حضور تو خاک پھینکے تو رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حضور تو 1400 صحابہ سے درخت کے نیچے بیعت لیں تو رب یبایعون کا فرما کے پہلے کہ جو تیری بیعت کرتے ہیں، رزق یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی بھیانک کاروائی ہے اور کس انداز پر. ہم سمجھتے ہیں ہمارا نوجوان کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں کے ماحول سے کون واقف ہے؟ مسجد کا تنگ ماحول، مدرسے کا تنگ ماحول، اور باہر کی دنیا آزاد ہے. آپ جو من میں آیا کریں، شراب پئیں، چرس پئیں، شیشہ پئیں، آئس کا استعمال کریں، لڑکیوں کے ساتھ پھرنے کو من چاہے تو پھریں، وغیرہ 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 وغیرہ. اب اس گھٹن میں اسے کہیں نہ کہیں ڈر ہے. آخر مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں اس کو ڈر ہے، کہیں نہ کہیں احساس اور احساس ندامت پیدا ہو جاتا ہے. ادھر وہ ماحول دیا گیا اور ادھر ایسے افراد دے دیے گئے، کوئی نہیں یہ فضول ہے، یہ داڑھی فضول ہے، یہ پگڑی فضول ہے، یہ سنتیں فضول ہیں. آپ سمجھیے یہ جنکشن جو بنے ہوئے ہیں یہ بے وجہ نہیں ہے. اس کے یہی اسباب ہیں کہ ماحول دیا جائے، اور ماحول ٹھیک ہے اس کے لیے مذہبی لبادے میں افراد دیے جائیں. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ میں اجازت دیتا ہوں. کون ہو تم؟ کیا حیثیت ہے؟ اللہ رسول جس کی اجازت نہ دیں آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ اتھارٹی کیا ہے؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو شکایتیں آ رہی ہیں حق مہر کے معاملے میں، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ حق مہر کا تعین ہی کر دیا جائے کہ اتنا ہو. تو پردے میں جو پاک بیویاں ان میں سے ایک نے کہا جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کی کہ اتنا ہی حق مہر ہو، امیر المومنین کون ہوتے ہیں اس کو متعین کرنے والے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں جزا دے، تم نے ٹھیک کہا ہے. تو یہاں 4 بندے سننے اور ملنے والے. اچھا میں حیران ہوں کہ کیسی دنیا ہے کہ جہاں اب ہمارے ہاں مختلف پیجز ہیں، تو مثال کے طور پہ کہیں 28,000 تو کہیں 27,000 تو کہیں 29,000 30,000، تو یہ 10,000 12,000 8,000 10,000 فالورز جو ہیں یا ہمارے پیج کو لائک کرنے والے ہیں، تو کیا سمجھیں کہ یہ جناب ہمارے مرید ہو گئے، غلام ہو گئے. اور چونکہ ہمیں اتنے لائکر مل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب ہم بھی کچھ ہوتے ہیں، ہم تمہیں چھٹی دیتے ہیں، ہم تمہیں 2 دن روزے چھوڑنے کی چھٹی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اتنے فالورز ہو گئے. اللہ اسی چیز کو یہ سمجھے. سید عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے عید والے دن خطبہ دیا کہ ہم پہلے عید پڑھیں گے پھر قربانی دیں گے. جس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے جو سب نے کھانے کے لیے تیار کیا. حضرت ابن نیار کھڑے ہوئے کہ حضور میں نے تو پہلے قربانی کر لی، میرے پڑوسی غریب ہیں، تو فرمایا وہ گوشت ہے. حضور مزید کیا کروں؟ فرمایا قربانی کر. حضور میرے پاس تو بکری کا 6 ماہ بچا، فرمایا تو وہی کر، تیرے لیے یہ جائز، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس مقام پر یہ آیت اتری. 26واں پارہ سورۃ الحجرات ترتیب کے اعتبار سے 49 ہے سورہ کا، اور یہ مدنی سورت ہے. اور اس کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، ہرگز آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. قربانی کی ہے نا اللہ کے نام پر کی، تقرب اللہ کی نیت ہے. وما جب میرے محبوب کا یہ طریقہ نہیں ہے تو تم آگے بڑھنے کی کوشش کیسے کرتے ہو؟ تو اندازہ کیجئے سوشل میڈیا پر جتنے جو کچھ آ رہا ہے، ایک ایک کی بات کیجئے تو زندگی گزر جائے. آپ بنیادی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں. بات چل رہی تھی تحفظ ناموس رسالت کی، تو یہ بھی ناموس رسالت ہے نا.
کہ محبوب علیہ السلام ہی کا عمل اتھارٹی ہے، یہی فائنل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو کیا جی سرکار کریں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں یوں کر لوں، اور میرا دل کرتا ہے میں یوں کر لوں. فرماتا ہے، اور دیکھیں کمال، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، صرف یہ نہیں کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی اہمیت کو رب تعالیٰ نے یہاں پہ اجاگر کیا. بھائی صاحب، رائنا اور انظرنا کی بات آپ نے دیکھی اور آگے بڑھنے کی بات دیکھی، یہ تو یہ ہے، یہاں تو آواز اونچی ہو جائے تو عرشوں کی بادشاہی جلال کا اظہار کرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور حضور کے دربار میں چلا چلا کر ایسے بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. دیکھا آپ نے، یہ نتیجہ ہے. یہاں اگر ایسا معاملہ ہوا تو تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو. اگر آپ سے بھی خدا نہ کرے سوشل میڈیا پر ایسی کوئی گستاخی بے ادبی ہوئی ہے، یا کسی ایسے گستاخ اور بے ادب کو داد تحسین دی ہے، یا توہین پر مبنی کوئی پوسٹ شیئر کی ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لیں. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ یہ ہو گیا کہ وہ اپنی آوازوں کو آگے بھی پست ہی رکھتے تھے، اب مزید پست، جیسے سانسوں میں بات کرتے. سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی گفتگو، لب و لہجہ، انداز صوت الجہر تھے، اونچا لیول تھا گفتگو کا، انہوں نے بارگاہ میں آنا بند کر دیا. صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث شریف. فرمایا ثابت کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا میں تو جنمی ہو گیا ہوں، میں ہی اونچی بولتا تھا اس لیے آیت اتری ہے. فرمایا بلاؤ ثابت کو، حضور فرماتے تو جنتی ہے. تو جب اس بارگاہ کے ادب اور تعظیم کی بات دل دماغ میں راسخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پاک باز عالی مرتبہ حضور کے مریدوں کے لیے فرماتا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. یہی نہیں بلکہ آستانہ شریف پہ دستک دے کر اونچی اونچی بھی بولا جائے تو یہاں بھی محبوب کے آستانے اور دروازے کی جو ناموس ہے اس کا تحفظ اس انداز پہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں دوپہر کے وقت، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرام شریف کا وقت تھا، تو دروازے پہ دستک دی اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یہ بنی تمیم کا وفد تھا جو دوپہر کے وقت خدمت میں حاضر ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کیا کہا کہ بارگاہ میں اس طرح پکارنا جہل و بے عقلی ہے. چاہے کوئی کتنا پڑھاکو کیوں نہ ہو، میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے بولنا آ گیا اور میں نے فلاں جگہ سے ڈپلوما لے لیا اور میں یہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں، خاک جانتا ہے. اگر حضور کے دربار کا ادب ہی نہیں جانتا، تجھے محبوب خدا علی تحیت و ثنا کا نام تمیز سے لینا نہیں آتا، تو تو کیا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ان کو فرمایا اکثرہم لا یعقلون، یہ رب کا فرمانا ہے، ان میں اکثر بے عقل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا. آستانہ حبیب کی حرمت دیکھو کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فرما اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ پیارے تو آپ ہی اپنی مرضی سے ان کے پاس تشریف لاتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بڑا ہی بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے. یہ سلسلہ کلام تو ایک بڑا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک سمندر ہے، وسیع جہاں ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بھی اسی پر بات کریں گے. سوشل میڈیا والوں سے بس یہی گزارش ہے، آپ کا کلک کرنا آپ کی کوئی بات حضور اور حضور علیہ السلام کی کسی نسبت کی بے ادبی کی طرف نہ لے جائیں. اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے قرب و جوار کے حضرات کو بچائیں. قانونی کارروائی زیر عمل لائیں.
کوئی ایسی توہین امیز بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو قانون بنا ہے اس قانون کو فالو کریں، اور اس کو روکنے کے سوشل میڈیا ہی میں جو سورس ہیں ان کو مکمل طور پر اختیار کریں۔ تھوڑا سا جاگیے، تھوڑا بیدار ہوئیے۔ بہت دیکھ لی فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، فنی کلپ، دھوم دھمکڑا اور یہ اور وہ اور ایسا اور ویسا، بہت کچھ کر لیا۔ خدا کے لیے اب کچھ لمحے، کچھ وقت اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت، عزت کے دفاع کے لیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم ہمیشہ نصیب کرے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں سے بچائے، گستاخی سے بچائے، گستاخوں سے بچائے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم۔